میری عمر 456 سال ہے۔ ایک ڈیمن شیطان فرشتوں کا نبی۔ ہم کم از کم ترکی میں 15% لوگ بہت جلد شیطان کی پوجا کرنے والے بن جائیں گے۔ دوستو، یہ ہیں ایفی زبانی، اور انہوں نے بھی بہت ساری دوسری چیزوں کے علاوہ شیطان پرستوں کے گروپ کی قیادت کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا، اور تبھی سے یہ انٹرنیٹ پر تیزی سے وائرل ہو گئے تھے۔ یہ اس قدر مقبول ہوئے کہ مسلمانوں کے خلاف شیطان پرستوں کی طرف سے بحث کرنے لگے اور اسلام کی کچھ تعلیمات کو چیلنج بھی کرنے لگے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ انسانی دماغ کو پڑھ سکتا ہے اور اس کا کام لوگوں کو اس کے راستے پہ چلنے کے لیے قائل کرنا ہے۔ 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. 3 sene önce rüyamda gördüm bunu. Efendi yardımcısıyla bunu bana belirtti. İnsani bedendeyim şu an. İnsan değilim aslında. 2 tane cinim var benim. 6/6/2024'te Türkiye'nin %15'i satanist olacak. Başkaldırı olacak. Savaş çıkacak tekrardan. Ben ve lejyonlarım tarafından. Görevimi yapacağım, öleceğim. Bugün desem... Gerçek yaşama başlayacağım. Benim dünyaya gönderme sebebim bu. İnsanların özgürce yaşayabilmesi. İnsanlar senden korkuyor mu? Evet, korkuyorlar. Genelde kadınlar, çocuklar, yaşlılar. Değişiyor yani. Hislerim çok kuvvetli. Sen mesela şu an ne düşündüğünü bilebilirim ben. Sana birazdan bir şeyler düşünüp söyleyeceğim. Bakalım onları bilebilecek misin? इनकी ज़ाहिरी आसानी से कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। गुलाबी बाल, चेहरे पर एक से ज़्यादा छेद, कपड़ों का कुछ गैर मामूली सा इंतखाब, एफ़ी ज़ुबानी का ये आम मामूल था। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि एफ़ी एक ऐसा लड़का है जिसका जहन बहुत सारे सवालों से भरा रहता है, और बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो इनके सवालों की परवाह करते थे। ظاہری شکل اور طرز عمل کے بنیاد پر اسے خارج کرنا آسان تھا۔ ایسے معاملات میں جہاں کسی بھی مسلم سے بحث کرنے کا موقع ملتا تو وہاں اچھی طرح سے تیار شدہ سوالات اور شواہد لے کر آتا تھا۔ ایفی پہلی بار لگ بھگ 3 مہینے پہلے ترکی پوڈ کاسٹ انڈر گراؤنڈ پر دکھائی دیا تھا، جہاں انہوں نے پہلی بار اس طرح کے دعوے کیے تھے۔ 3 مہینے بعد چینل کے ہوسٹ نے ایفی کو پھر سے انوائٹ کیا۔ اس بار انہوں نے اپنے سوالات کے جوابات ایک عالم سے حاصل کیا۔ میزبان نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنی پچھلی ملاقات کے بعد سے ایفی کے ساتھ لگاتار رابطے میں رہیں۔ پوڈ کاسٹ میں کیا ہوا؟ کیا ایفی کو وہ سچائی ملی جس کی اسے شدت سے تلاش تھی؟ کیا وہ مسلمان بن گیا؟ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ اپنے دعوے کی پشت پناہی کے لیے سوالات اور صحیفوں سے بھرا بیگ لے کر آیا۔ اس نے اپنا سوالات کا سلسلہ شروع کیا، جس میں خواتین کے خلاف تشدد، غیر مسلموں کے خلاف تشدد اور پابندیوں کے گھسے پٹے دعوے شامل تھے۔ جب برائی بھی ہوتی ہے تو دنیا کی بھلائی کے پیچھے اللہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے؟ یہ اور بہت سے سوالات تھے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے طرز عمل اور الفاظ کے انتخاب سے یہ نتیجہ اخذ کرنا آسان تھا کہ اگرچہ وہ مختلف دکھائی دے رہا ہے، اگرچہ اسے یہ جواب مل جائے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ایک سے زیادہ بار یہ بھی کہا کہ مجھے مناؤ، مجھے سمجھاؤ، شاید میں مان جاؤں۔ انٹرویو کے دوران ایفی نے اعتراف بھی کیا کہ اس نے پہلے بھی ایک بار دعا کی تھی۔ جب اس نے ایسا کیا تو اسے بہت سکون ملا تھا۔ دراصل بچپن میں وہ ایک مسلم ہی تھا۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میزبانوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے سوال جگہ سے باہر نہیں ہیں، اور اسے جوابات کی تلاش میں مزید سوالات کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا وہ اسلام کے مطالعہ کرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے۔ ایفی زبانی نے خانہ کعبہ کی زیارت کے موقع پر اپنے جوش کا اظہار کیا، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ وہ اپنی موجودہ حالت اور ظاہری شکل میں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا کیا وہ وہاں امن کا تجربہ کرے گا جیسے کہ اس نے تصور کیا تھا۔ اس کے میزبان نے وعدہ کیا کہ اگر وہ مسلمان ہونے کا وعدہ کرے تو اسے کعبہ لے جائے گا۔ وہاں اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ان کے سوالوں کا اطمینان بخش جواب دیا جائے تو وہ مسلمان بننا پسند کرے گا۔ تو ایفی نے کہا، ضرور، بہت دیر تک
बहस मुबाहिशा होने के बाद और चंद मिनट तक इसके बारे में सोचने के बाद एफ़ी ने बिल आखिर मुसलमान होने और सबके सामने शहादत लेने का फ़ैसला किया। Eşhedü enne ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ne güzel bak. Elhamdülillah. Rabbimin şehadetine kabul. उसने एक जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए भी आगे कदम बढ़ाया। वीडियो के ख़त्म होते ही मेज़बान ने वादा किया कि वीडियो के जारी होने तक एफ़ी काबा की तवाफ़ करेगा। और दोस्तों, हम उसकी सच होने की तस्दीक भी कर सकते हैं, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही मक्का से अपनी वीडियो पोस्ट की थी। माशाअल्लाह दोस्तों, एफ़ी बहुत सारे मुतासिरकुन नौजवानों का चेहरा है जो अपने पसंद के मुताबिक काम करने और ज़ाहिर करने की मुसलसल आज़ादी की तलाश में हैं। क्योंकि एफ़ी जैसे कुछ लोग शैतान परस्त और उन चीज़ों की पूजा करते हैं, उसे एक पायदान ऊपर ले जा रहे हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। वो सोशल मीडिया पर बहुत मजबूत है और वो ये सोच कर परेशान है कि उसके फॉलोवर क्या सोचेंगे, लेकिन उसे ये यकीन दिलाया गया कि उसे इस चीज़ का फ़िक्र नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए अपनी रूह को बचाने का काम सबसे अहम काम होना चाहिए। दोस्तों, उसने उस वक्त तक मुसलमान होने का इरादा नहीं किया जब तक कि वो पॉडकास्ट पर नहीं आया, और पहली और दूसरी पेशी से उसे जो वजाहत मिली वो उसे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थी कि वो इतने अरसे से खोया हुआ था और अब उसने खुशी खुशी अल्लाह के तरफ वापस आने का रास्ता तलाश कर लिया है। इनकी ये तब्दीली लोगों के लिए इम्प्रेशन हो सकती है जिन्होंने इनके जैसा ही रास्ता चुन रखा है। उन्हें अपने कदम वापस लेने अल्लाह की तलाश करने की ज़रूरत है, जैसा कि एफ़ी जुबानी ने किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से इस्लाम कबूल करने वाले लोगों में इजाफ़ा हो रहा है। हमें खुशी है कि भाई एफ़ी को बचाया गया, और हम इन जैसे दूसरे लोगों के लिए भी दुआ करते हैं कि वो इनकी तरह अंधेरों से निकलकर रोशनी में आएँ और इनके नक्शे कदम पर चलें।